پچھلے مطلب کووڈ کال میں بھی اس میں جو یہ تبلیغی جماعت ہے اس پہ بھی بہت کوشچن اٹھائے گئے تھے. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ جو کام ہم کرتے ہیں یہ نبی کا کام ہے. جو ہمارے رسول تھے وہ بھی جا جا کے دعوت دیتے تھے تو ہم بھی ان کی طرح دعوت دے رہے ہیں. تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ تبلیغی جماعت ہے، کیا قرآن پاک سے حدیث سے ثابت ہے کہ اس طرح سے گھر سے نکلنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا 2 سال 4 سال 40 دن، یہ ٹھیک ہے یا نہیں صحیح ہے سر؟ ہاں بھائی، تبلیغ کرنا، تعلیم دینا، یہ تو اچھی بات ہے نا. تعلیم دینا سنت کی، قرآن کی، بشرط کہ صحیح دے انسان سکھائے، خود سیکھے، دوسروں کو سکھائے، اور اس راہ میں انسان محنت کرے، یہ تو اچھی بات ہے. بدعت نہ سکھائے. اب تبلیغی جماعت ان کا عادت دین ہی بدعت ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو خالص سنت کی باتیں، نماز کی باتیں لوگوں کو سکھاتا ہے، یہ بہترین کام ہے. اس سے دنیا میں بہتر کام ہے ہی نہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر آپ کے بیوی بچوں کا حق ضائع کریں. ٹھیک ہے نا، بھی اس کے ساتھ بیوی بچوں کا حقوق بھی ہوتا ہے، وہ بھی واجب ہے، وہ بھی دینا واجب ہوتا ہے. اور لوگوں پہ بوجھ بننا، کیا بھائی مسجد میں گئے ادھر کھانا لوگوں سے بھیک مانگ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہ بھی درست نہیں ہے. تو دیکھیں، تعلیم دینا اس سے بہتر کام ہے ہی نہیں دنیا میں. انسان خود سیکھ لے دین کی باتیں. ایک منٹ، میں نے آپ کو میوٹ کیا کیونکہ آپ میری آواز واپس آ رہی ہے اس لیے. تو دین کی باتیں سن لیں اور دوسروں کو سکھائے. لیکن یہ تبلیغی جماعت جو ہے، اس کا سروکار ہی نہیں ہے. تبلیغی جماعت ہے کچھ منحرف افراد کا اور بدعتی افراد کا. وہ کچھ انہوں نے حق ملایا، کچھ اس میں بدعتیں ملا دیا، اسی کو وہ پروپیگیٹ کر رہے ہیں، اسی کو وہ پھیلا رہے ہیں. لیکن اگر وہ صحیح باتیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت ہے، جو کن سے ماخوذ ہے، اہل بیت علیہ السلام سے ماخوذ ہے، وہ اچھی طرح سے انسان سیکھ لے، پھر جا کے نا گاؤں میں جا کے 1 ہفتے کے لیے لوگوں کو سکھائے، پھر اپنے گھر آ جائے، پھر 1 مہینے کے بعد پھر جائے گاؤں میں یا کسی دوسرے شہر میں نوجوانوں کو تعلیم دے. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ بہت اچھی بات اگر کوئی کرے. کانسیپٹ اچھا ہے، لیکن یہ تبلیغی جماعت والے اس کانسیپٹ سے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، ہجرت کرنے کی کیا مینڈیٹری ہے اس میں؟ نہیں، کوئی اگر تعلیم کے لیے اگر ضروری ہے، مثلا کسی جگہ پہ آپ کو ضرورت ہے، آپ چلے جائیں، اس کے بڑا ثواب ہے. تو لیکن اگر وہاں پہ ضرورت نہیں، آپ اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں، اپنے علاقے میں، وہاں پہ آپ کر سکتے ہیں، اپنے علاقے میں کر لیں. ایک سوال ہے سر سجدے سے متعلق. میں نے جب بھی دیکھا ہے سر، جیسے میں ادھر ادھر گیا ہوں، تو کیا سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سجدہ جو ہے وہ اللہ کے سوا کسی اور کو جائز ہے یا نہیں ہے. دوسری بات، میں نے دیکھا ہے بہت سارے جو شیعہ حضرات ہیں، جیسے ہی اندر مسجد ہو یا امام بارگاہ ہو، جاتے ہی سب سے پہلے سر سجدہ کرتے ہیں. یہ سجدہ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ اللہ کے لیے ہوتا ہے یا امام کے لیے ہوتا ہے؟ ان کے دل میں سر یہ رہتا ہے کہ ہم امام کے سامنے جھکنا چاہتے ہیں. میں آپ کو دکھاتا ہوں. دیکھیں، شیعہ مذہب میں اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا حرام ہے. یہ بعض لوگ نہیں جانتے اس بات کو. تو جو لوگ آپ کہتے ہیں نا مسجد جا کر یا امام کا جا کے سجدہ کرتے ہیں، وہ کس کے لیے سجدہ کرتے ہیں؟ وہ تو اس کے دل میں ہے نا. اگر وہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں، یہ تو بہترین کام ہے. یہ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ غلط بات ہے، اس کے لیے کوئی وقت بھی معین نہیں. آپ کسی بھی وقت اللہ کے سامنے سجدہ کریں، شکر ادا کریں، استغفار کریں، یہ بہترین کام ہے. لیکن غیر اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ، چاہے وہ پیغمبر ہے، چاہے فرشتہ ہے، چاہے امام حسین علیہ السلام ہے، کسی کے سامنے سجدہ نہیں کر سکتے. اس کے دلائل کیا ہیں؟ دیکھیں، جو یہ ذاکر حضرات کہتا ہے سجدہ تعظیمی، اس کو آپ مان لیں. سجدہ تعظیمی شریعت میں کوئی چیز نہیں ہے بھائی. ملاحظہ کریں، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے ملائکہ نے جو سجدہ کیا تھا وہ اللہ کے لیے کیا تھا. آدم صرف ایک قبلت ہے، وہ کسی سجدہ اللہ کے لیے تھا. یعقوب علیہ السلام نے جو یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا تھا وہ اللہ کی شکر کے لیے سجدہ کیا تھا. اور یعقوب علیہ السلام مسجود جو ہے اللہ تھا، مسجود اس میں یوسف نہیں تھا. میں سب اہل بیت علیہ السلام کے حدیث سے آپ کے سامنے پیش کروں گا. یہ کتاب وسائل الشیعہ جزء 6 چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 385 میں. بلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے تھے، وہاں سے ایک اونٹ گزری ہے. فجاء حتى ضرب بجيرانه الارض ورغا،
وہ اونٹ آ کے اس نے اپنے سینے کو زمین پہ مارا، اپنے گردن کو زمین پہ لگایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت ہی محبت کا اظہار کیا، تذلل کا اظہار کیا۔ صاحب ایک شخص نے وہاں پہ کہا یا رسول اللہ اسجد لک ھذا البعیر، یا رسول اللہ کیا اس اونٹ نے آپ کے سامنے سجدہ کیا؟ فنحن احق ان نفعل، ہم بھی سجدہ کریں آپ کے سامنے، ہم آپ کے صحابہ، اگر ایک اونٹ آ کے سامنے اس طرح زمین پہ اپنے آپ کو مار دیتا ہے تو ہم بھی کریں۔ تو اس میں نہیں ہے اس حدیث میں یہ نہیں کہ اونٹ نے سجدہ کیا تھا، اونٹ نے اپنا سینہ، گردن وغیرہ زمین پہ لگایا۔ تو صحابہ نے کہا کہ ہم آپ کے لیے سجدہ کریں، یہ تو بڑی آپ کا حق بنتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل اسجدوا للہ، فرمایا کہ نہیں، سجدہ صرف اللہ کے لیے کرو۔ دوسری حدیث میں یہی حدیث ہے، اس میں لا بل اسجدوا للہ ان ھذا الجمل یشکو اربابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، تم اللہ کے لیے سجدہ کرو، یہ جو اونٹ ہے ادھر آیا ہے یہ اپنے مالک سے میرے ساتھ شکایت کر رہا ہے۔ تو پھر اس کی شکایت کیا تھی وغیرہ وہ حدیث میں موجود ہے۔ اچھا، اگلا جو حدیث ہے ملاحظہ فرمائے صفحہ نمبر 387 وسائل الشیعہ کے جلد نمبر 6 میں، ان زندیقا قال له، ایک زندیق نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا افیصلح السجود لغیر اللہ، کیا جائز ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرے؟ قال اللہ، فرمایا کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ فکیف امر اللہ الملائکۃ بالسجود آدم، تو یہ آدم کے سجدے والی جو حدیث ہے اس کی تفصیل آ جائے گی ابھی اگلے حدیث میں۔ علی ابن ابراہیم اپنے تفسیر میں روایت کرتے ہیں اچھا کہ کسی نے حضرت امام محمد ہادی علیہ السلام سے پوچھا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا تھا، یعقوب اور یعقوب کے بیٹوں نے، کیا انہوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے سجدہ کیا تھا؟ یہ تو نبی تھے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعقوب ایک نبی ہیں اور اس کے بیٹے یہ سب جا کے غیر اللہ کے لیے سجدہ کریں؟ فرمایا اما سجود یعقوب وولدہ فانہ لم یکن لیوسف، حضرت امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے 10ویں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یعقوب علیہ السلام نے جو سجدہ کیا ہے اس کے بیٹوں نے سجدہ کیا، انہوں نے یوسف کے لیے سجدہ نہیں کیا، انما کان ذلک منہم طاعتا للہ وتحیۃ لیوسف، یہ اللہ کی طاعت میں اور یوسف علیہ السلام کو سلام کرنے کی بات تھی۔ کما کان السجود من الملائکہ لآدم کان ذلک منہم طاعتا للہ وتحیۃ لآدم، یہ اللہ کی طاعت تھی اور آدم علیہ السلام کی تحیت تھی۔ فسجد یعقوب وولدہ ویوسف معہم شکرا للہ، یہ جو سجدہ ہوا اس میں یوسف خود نے بھی سجدہ کیا، یوسف نے، یعقوب نے اور یعقوب کے بیٹوں نے، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں، ان سب نے اللہ کے شکر کے لیے سجدہ کیا تھا، لاجتماع شملہم، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اکٹھا کیا، یہ گھرانہ دوبارہ اکٹھے ہوئے مصر میں۔ الا ترى انه يقول في شکر ذلك الوقت رب قد آتيتني من الملک، یہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام نے اس سجدے کے وقت دعا بھی کیا تھا، وہ قرآن میں موجود بھی ہے۔ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی اپنے تفسیر میں، لم یکن سجودہم یعنی الملائکہ لآدم، ملائکہ نے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ نہیں کیا تھا، انما کان آدم قبلۃ لہم یسجدون نحوہ للہ عز وجل، آدم ایک قبلہ تھا، آدم قبلہ تھا، ملائکہ نے اللہ کے لیے سجدہ کیا، سامنے آدم تھا، آدم کی حیثیت کیا ہے؟ قبلے میں کھڑا ہے۔ وَكَانَ بِذَلِكَ مُعَظَّمًا مُبَجَّلًا، اور آدم کی یہ تعظیم تھی، بھائی آدم کی یہ تعظیم تھی، آدم کی یہ تکریم تھی کہ وہ قبلہ ہے۔ وَلَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَسْجُدَ لِأَحَدٍ مِّن دُونِ اللَّهِ، اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اور کے اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرے، ٹھیک ہے نا؟ یہ حدیث ہے، سب اہل بیت علیہ السلام کے حدیث ہیں۔ يَخْضَعُ لَهُ كَخُضُوعِهِ لِلَّهِ، اور اس طرح جیسے انسان اپنے آپ کو اللہ کے سامنے ذلیل کرتا ہے، چہرہ ماتتا زمین پہ خاک پہ ڈالتا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ وَيُعَظِّمُهُ بِالسُّجُودِ لَهُ كَتَعْظِيمِهِ لِلَّهِ، اور اس کے لیے تعظیم کرے جیسے اللہ کے لیے سجدے میں تعظیم کرتا ہے، کسی اور کے لیے چاہے پیغمبر ہو، امام ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ أَمَرْتُ أَحَدًا أَن يَسْجُدَ هَكَذَا لِغَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ جائز ہوتا کہ میں انسان کے لیے جائز ہوتا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرتا، تو فرماتے ہیں لَأَمَرْتُ ضُعَفَاءَ شِيعَتِنَا وَسَائِرَ الْمُكَلَّفِينَ مِن مُتَّبِعِينَ، کہ میں اپنے شیعوں کو، عام جو اشیاء عوام ہیں اور ہمارے جو پیروکاروں کو، میں ان کو حکم دیتا ان یسجدوا لمن توسط فی علوم علی وصی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حکم دیتا کہ ہمارے شیعہ سجدہ کریں، کس کو؟ ہمارے روات احادیث کو،
جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم کو شیعوں تک پہنچتا. اگر جائز ہوتا نا تو میں حکم دیتا کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے علوم، ان کے احکام، ان کے اقوال آپ تک پہنچاتے ہیں، شیعہ عوام کو حکم دیتا کہ ان کے سامنے سجدہ کرتے، لیکن یہ جائز نہیں ہے. وَمَحْضُ وِدَادِ خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ عَلِيٍّ بَعْدَ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگ وَمَحْضَ وِدَاد، اور جو شخص جو راوی حدیث ہے اور اس کی محبت خالص ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے، تو عرض یہ ہے کہ میرے بھائی اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں یہ موجود ہے کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ نہ کریں. اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور، کیونکہ بعض ذاکرین نے اعتراض کیا تھا نا اس مسئلے پر کہ میں نے کہا غیر اللہ کے لیے سجدہ نہیں ہوتا، تو اس کے جواب میں مزید سنیں روایت. یہ کتاب مستدرک الوسائل و مستنبط الوسائل جزء رابع، یہاں پر حدیث ملاحظہ فرمائیے امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مساجد اللہ کے لیے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو کی عبادت نہ کیا کرو. یقول ما سجدت به من جوارحک، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جن اعضاء کے ساتھ تم سجدہ کرتے ہو، جن اعضاء کے ساتھ تم سجدہ کرتے ہو یہ اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اچھا، ورفع، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت تفسیر عیاشی میں ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا، حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی میں کہ اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پہ بٹھایا اور انہوں نے اس کے لیے سجدہ کیا. یہ کس کے لیے سجدہ کیا؟ کان سجودہم ذالک عبادۃ للہ، یہ ان کا سجدہ اللہ کی عبادت کے لیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ روایات ہمارے کتب میں موجود ہیں بھلے، اور اس کے علاوہ بھی احادیث موجود ہیں ان کتب میں. میں اسی مقدار پہ اکتفا کرتا ہوں میرے بھائی. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب